وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سامعین کرام، ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد صاحب نیوری زید مجدہ اسٹیج پر تشریف فرما اور وقت بہت مختصر ہے، اگلا وقت جلدی آ رہا، عصر کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ 3 بجے دعا ہو، 3 بھی قریب بجنے والا، موسم بھی خراب ہے۔ اصل وقت ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ قاری شبیر صاحب کا، مگر چند ایک منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی ذات ہے جس نے پیغمبر کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچا دین لے کر۔ میرا اور آپ کا جو دین ہے، جس کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں اسلام، یہ دین چند ایک باتوں کا دین نہیں ہے، یہ چند ایک اعمال کرنے کا دین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ انسان نے 5 وقتہ نماز پڑھ لی، اس نے اپنا سر ڈھک کے رکھا، اس نے وہ 2 4 6 سارے کام کر لیے جو شعار دین میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین ہمارے لیے پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، ہماری پوری زندگی کے لیے قانون ہے، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس کا اعتقاد ہمارا ہے، اور اسی دین کے پیغمبر، اس کے بانی اس ماہ مقدس میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی، آپ کی بعثت اس مہینے میں ہوئی۔ مگر پیغمبر کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ اب وہ پیغمبر جو ہمارے لیے ہدایت لے کر بھی آیا ہے اور سچا دین بھی ہمیں بتلا رہا ہے، اور ہم اس دین کے ماننے والے بھی ہیں، اب باوجود اس کے ہم اپنا شعار اور اپنی رسم و رواج بدل کر دوسری قوم سے لیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا باب ہے، ہمارے لیے ہماری قانونی کتاب قرآن مجید ہے، ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کی اقوال حدیث کی روشنی میں دفتروں کے دفتر بڑے کتابوں کی کتابیں انبار لگے ہوئے، مگر باوجود اس کے ہم اپنے دین کی رسم و رواج چھوڑ کر ہم دوسری قوم سے یا دوسرے مذہب سے اس کو اپناتے ہیں، یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔
اور وہ شاید جو دوسری قوم سے یا دوسرے مذہب سے لی جائے اور اس کا اس مذہب میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے، اس کا نام بدعت ہے۔ اور بدعت وہ چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی بدعت ہے اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کر نظر انداز مت کرو، بلکہ اس کا جڑ سے خاتمہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اپنے گھر سے کام شروع کہ جو کام وہاں ہو رہا ہے اس کا ثبوت دین میں نہیں ہے اور ہم کر رہے ہیں اور علماء آپ کو بتا رہے ہیں، مگر باوجود اس کے بتانے کے بھی وہ ختم نہیں ہو رہی، اسے روکا نہیں جا رہا، اسے بند نہیں کیا جا رہا۔ یہ ہر آدمی کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا ہم ایک اور نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ ایک اور نقصان آپ کے سروں کو منڈلا رہا ہے جس کو آپ عنقریب اٹھانے والے ہیں۔ وہ یہ ہے جن کو آپ سنی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا تبلیغی ہے یا جماعت اسلامی والے ہیں یا کوئی بھی، جن کو آپ سنیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ عنقریب آپ کی اولاد کو وہ اچک لیں گے اور آپ کی اس اولاد کو اچلیں گے جو تعلیم یافتہ ہے پہلے نہیں۔ چونکہ ہمارے اندر وہ رسم و رواج شرائط کر گئے ہیں، ہم انہیں روکتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ جب کتاب و سنت سے وہ انہیں بتلائیں گے کہ ہم غلط راستے پہ اور صحیح راستہ یہ ہے، وہ بدرجہ اولا اس راستے کو چھوڑیں گے، وہ تو پورے اس مشن کو ہی رد کر دیں گے۔ تو پیغمبر کے آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ہمارے اس دور میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہمیں اپنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ان کی محبت میں ہم ان کی یادگار، ان کی محفل، ان کے سیرت کے ابواب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے شمائل کو سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر سے کتنی محبت ہونی چاہیے، حدیث پاک کی ایک روایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام ایک جنگ میں جا رہے ہیں، ایک عورت کو پتہ چلا کہ اسلام کے پیغمبر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک جگہ گوشت پکایا اور بکری کا سالن پکایا، اور بکری کا سالن پکانے کے بعد اس کے اندر ایک بہت شدید قسم کا زہر ملا دیا۔ ایسا زہر ملایا کہ اگر انسان اسے کھا لے یا نگل لے پھر انسان کا بچنا ممکن ہے۔ اور اس سالن میں جو ہے زہر ملا کر سامنے پیش کیا گیا تو صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب سالن سامنے آیا تو صحابی رسول نے پہلے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ توڑا اور سالن اٹھایا، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ لقمہ یہاں پہنچا تو اس لقمے نے اپنی زبان سے بیان کی، وہ لقمہ بول اٹھا کہ اے یا رسول اللہ، مجھے نہیں کھانا، میرے اندر شدید قسم کا زہر ملایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دیکھا، ان سے کہا، جب ان کی طرف دیکھا تو وہ لقمہ نگل چکے تھے، جب ان کی طرف نظر ڈالی تو وہ کشمکش حیات کے عالم میں بلبلا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتا چلا جب لقمہ منہ میں رکھا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا؟ صحابی رسول عرض کرتے، ہاں یا رسول اللہ، مجھے پتا چل گیا، میں نے اسے محسوس کر لیا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا۔ تو فرمایا باہر کیوں نہیں نکالا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ،
اس لیے باہر نہیں نکالا کہ اپنے پیغمبر کے سامنے چبایا ہوا کھانا ایسے باہر نکالو مجھے بے ادبی لگ رہی۔ تو روایت میں لکھا جب اتنا جملہ کہا تو صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ محبت ہے صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے ادبی نہیں کی مگر اپنی جان دے دی۔ مدینہ سے جب ایک جاسوس کو بھیجا نا مکہ میں، مدینے کے سرداروں نے، روسا مدینہ نے، کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مکہ میں اس پیغمبر کا کیا حال۔ جب وہ آئے اس نے آ کر دیکھا پورا ماجرا۔ جب واپس مدینے پہنچا پھر پوچھا گیا کہ کیا مشاہدہ کر کے آئے، تو اس نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑی سلطنت روم کی سلطنت تھی، رومن امپائر کی۔ اس نے کہا بھائی میں نے کیسر و کسرا کے محلات دیکھے، روم کی بڑی سلطنت دیکھی، نجاشی بادشاہ کو میں نے دیکھا، سونے چاندی کے ٹیبل کرسی اور سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانے والوں کو دیکھا۔ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں اتنی محبت ان نجاشی بادشاہ سے ان کی رعایت ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے تھوک باہر نکالتے ہیں تو ان کے ساتھی وہ تھوک اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور وہ تھوک لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایسی خوشبو آئے جو ہم نے کبھی پہلے محسوس نہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی کے جو قطرے ہیں، وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ وہ جب بال بنواتے ہیں، جب بال کترواتے ہیں، ان بالوں کو اٹھا کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ محمد کے اصحاب ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عامر آخری صحابی دنیا پر جو بچنے والا، 1 لاکھ سے زائد قریب 40,000 صحابی گزرے ہیں، ان میں سے جو آخری صحابی گزرے ہیں ان کا نام حضرت طفیل بن عامر ہے۔ تو جب وہ مکہ میں آخری تھے نا تو انہوں نے جب فرمایا تھا بھائی میں وہ آخری انسان ہوں جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اب دنیا پر اور کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے اس وقت یہ پوچھا تھا ہمیں یہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کے جسم کی بناوٹ کیسی تھی، خد و خال کیسے تھے، ان کے جسم کا مجسمہ کیسا تھا۔ تو وہ لوگوں کو جو پیار تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمیں وہ پیار اپنے سینے میں بسانا۔ حضرات وقت بہت کم ہے، ہمارا رواج یہ ہے کہ جو وقت پروگرام کا ہے ہم آتے نہیں، جو کھانے کا وقت ہے اس وقت عین پہنچتے ہیں، تو وہ وقت نکل چکا ہے، اگلا وقت بھی قریب آ رہا ہے، ہمارے مہمان خصوصی بھی تشریف فرما ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وما لینا الا البلاغ المبین۔ اب آپ حضرات تیار ہو جائیے، ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا شبیر احمد نوری صاحب قبلہ